بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ۔ آج جب ہم ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں تو بہت سے لوگ مذاق بھی کرتے ہیں۔ آئیے ریاست مدینہ کیا تھی اس کی چھوٹی سی تصویر۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب ابو لؤلؤ مجوسی نے حملہ کیا اور یہ مسجد کے اندر پہلا خودکش حملہ تھا، تو آپ نے اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر سے کہا کہ جا کے مومنوں کی ماں سیدہ طیبہ طاہرہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھو کہ کیا میرے لیے میرے ساتھیوں کے ساتھ جگہ ہے، یعنی سیدنا ابوبکر صدیق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ عائشہ سیدہ بڑے دل والی تھی، مسلمانوں کی ماں، فرمایا کہ ہاں جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی لیکن عمر کو دیتی ہوں، عمر کے لیے یہ جگہ میں اجازت دیتی ہوں۔ جب آپ کو آپ کے بیٹے نے اطلاع دی، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور اس میں ایک بہت اہم بات یہ ہے کہ آپ نے جب اپنے بیٹے کو روانہ کیا اور کہا تو یہ بھی کہا کہ جا کے کہنا عمر بن خطاب نے جگہ مانگی ہے، یہ نہیں کہا کہ امیر المومنین، کہا یہ نہ کہنا امیر المومنین نے مانگی ہے۔ جب آپ کو اطلاع مل گئی تو آپ نے پھر یہ کہا کہ دیکھو ہو سکتا ہے آج میں زندہ ہوں، میرے زندہ ہونے کی وجہ سے ہماری ماں نے حیا میں، میری شرم میں اجازت دی ہو، جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں میرا جنازہ لے جانا، دروازے پہ رکھنا، آواز دینا، اگر اجازت مل گئی تو مجھے میرے ساتھیوں کے ساتھ دفن کر دینا، ورنہ قبرستان میں جا کے دفن کر دینا۔ اور پھر ہوا یہی کہ جب آپ کا جنازہ لے کے سیدہ طیبہ طاہرہ اماں عائشہ صدیقہ کے دروازے پر صحابہ پہنچے، آواز دی تو سیدہ نے کہا کہ آ جاؤ، عمر کو اپنے ساتھیوں کے ساتھ دفن کر دو۔ کیا کوئی حاکم آج ایسا ہے، کوئی آج دنیا میں کوئی ایسا حکمران ہے کہ جو حاکم وقت ہو اور 6 فٹ کی جگہ کے لیے وہ اجازت طلب کرے، اور اجازت بھی حاکم بن کے نہیں، ایک عام شہری اور عام انسان بن کے۔ یہ ہے ریاست مدینہ، اور یہ ہے ریاست مدینہ کا تصور۔ کیا آج کا کوئی حاکم، کوئی صاحب اختیار اس کے لیے راضی ہوگا کہ وہ اپنی قبر کی جگہ کے لیے بھی صاحب مکان سے اجازت کا طلبگار ہو، اور اپنا عہدہ اور منصب کے بغیر؟ جس دن یہ کر لیں گے اس دن انشاءاللہ ہم ریاست مدینہ کی طرف چل پڑیں گے۔